خدا یسوع مسیح کے جلالی و برکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو عزیزو، آج میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے کرونا وائرس، جو کہ ایک عالمگیر وبا ہے۔ اور میں اس لیے آج اس ویڈیو کو ڈال رہا ہوں یوٹیوب پر، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو امت ہے، ہمارے جو مسیح لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں۔ تو میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئیں سنیں خدا کے مقدس کلام میں کیا لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم زبور 118 پڑھیں اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ آئیں میرے عزیزو، داؤد کا ایمان دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ آج ہمیں بھی میرے عزیزو ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، آج کسی بھی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فقط یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا۔ اور یہ پیغام آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے۔ اور ایک اور آیت خدا کے کلام میں لکھی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ خداوند کے کاموں کا بیان کریں۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر گواہی ہے تو وہ اس گواہی کو بھی ضرور شیئر کریں، دوسروں کو یسوع مسیح کے متعلق بتایا کریں، خدا کے کاموں کے متعلق بتایا کریں۔ اور خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، زبور نمبر 107 اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ تو آج میرے عزیزو، نہ صرف پاکستان کو، انڈیا کو، امریکہ کو، اٹلی کو، چائنا کو، بلکہ تمام ممالک کو رہائی کی ضرورت ہے۔ اور یہ 200 کے قریب ممالک کے اندر یہ وبا کرونا وائرس پھیل چکی ہے۔ لیکن میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اگر کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو وہ خدا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کا ڈر حکمت کا شروع ہے۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے، جب ہم خدا سے ڈرنا شروع کریں گے تو پھر خدا ہمیں بچائے گا، خدا ہمیں رہائی بخشے گا۔ اور جب ہم خدا سے ڈریں گے تو ہم اس کا کلام پڑھیں گے، جب ہم خدا سے ڈریں گے اس کے کلام پر عمل کریں گے، تو جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ یقیناً خدا رہائی بخشنے والا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اگر آپ چرچز میں نہیں جا سکتے، آپ گھر میں بیٹھ کر خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حکومت نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں تو ضرور آپ اپنے گھروں میں رہ کر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کی حمد کر سکتے ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے یہ بہت جلد جانے کو ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایک ویڈیو ڈالا، انہوں نے کہا کہ شاید یہ کشمیر کے ساتھ ظلم جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ وبا آئی ہے، اس کے لیے یہ بیماری آئی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف کشمیر پر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر بہت سارے اور مذاہب ہیں، بہت ساری نسلیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ آئے دن نیا سے نیا کیس سامنے آتا ہے، مسیحیوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، مسیحیوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بھائی قصور سے تھا بھگوان پورے میں، اسے اس لیے قتل کر دیا گیا، جو میرے سننے میں آیا کہ وہ ایک کنویں میں سے نکلا تھا، وہ ایک کنویں میں نہایا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسے پکڑ کر اس لیے مارا کہ ان کا جو کنواں ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کے اس کنویں میں جانے سے وہ کنواں ناپاک ہو چکا ہے۔ تو اس بیس پر میں نے جو سنا کہ اس بیس پر اس شخص کو، مسیح شخص کو مار دیا گیا، اس کا قتل کیا گیا،
اسے شہید کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، نہ صرف کہ وہ بھائی، آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک بچی تھی، 10 سال کی بچی، اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا، اسے بھی قتل کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اس کو اس کے ساتھ زنا بھی کیا گیا۔ تو میرے سیسو، یہ جتنی بھی ظلم کی انتہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو آج عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ مسیحیوں پر ظلم کرنے سے نہیں ہے؟ میرے چیزوں میں صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ مسیحیوں پر ظلم کرنے سے ہے، بلکہ یہ انسانیت پر ظلم کرنے سے ہے۔ اور بھی جتنے دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن سب سے جو اچھی بات ہے وہ ہے خدا کا ڈر۔ اگر ایک انسان خدا سے ڈرتا ہے تو وہ دوسرے انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، وہ دوسرے انسان کو دکھ نہیں دے سکتا، وہ دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، وہ خدا کے کلام پر دل لگاتا ہے، اور خدا کا جو کلام ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر بھلائی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چھوٹا سا میسج تھا کہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ میرے عزیزو، خدا ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک، خدا من تیرا شکر ہو، خدا من تیرے حضور، خدا من دعا کو روح القدس پاک، خدا من تیرے عظیم خادمین کے ساتھ، خدا من تیری عظیم کلیسیا کے ساتھ، خدا من جتنے بھی خدا من لوگ خدا من تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، آسمانی خدا، میں تمام لوگوں کے ساتھ مل کر خدا تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ خدا من تو اس عالمگیر وبا کو، خدا من کرونا وائرس کو، خدا من تو خدا پوری دنیا میں سے ختم فرما۔ روح القدس پاک، خدا من ہم سب پر خدا من تو رحم کر دے۔ روح القدس پاک، خدا من تمام امتوں، قوموں پر، قبیلوں پر خدا تو سب پر اپنا رحم نازل فرما، اور خدا من اس بیماری کو دور عطا فرما، اور خدا من سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال میں استعمال فرما، مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ So friends, God bless you. Keep watching Gospel TV for World. اور خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔